ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء فأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا
واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام أيضا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد بربی میں خدا ختم الانبیاء نعرہ الصلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور اب سلام پیش کریں گے حسن رضوی سلام پیش کریں گے. اور محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. نہر پہ حضرت عباس کے لاش کے قریب، نہر پہ حضرت عباس کے لاش کے قریب، اور ایک بہن خستہ تنو کشتہ جگر خفتہ نصیب، بے نوا بے کسو بے پردہ لاچارو غریب، لیکن اس پر بھی محمد کے گھرانے کی نقیب، زرد چہرے پہ ہیں بکھرے ہوئے بالوں کی نقاب، جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی عصمت کی کتاب، جا بجا جسم پہ ہے خون کے دھبوں کا نشان، جیسے پیری میں اٹھائی ہو کوئی لاش جوان، ورم آنکھوں میں کامل خم ہے تو خاموش زبان، ضبط کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ گری آنا فغاں، کون بی بی ہے جو اس طرح سے جاں کھوتی ہے، جس طرح لاش پہ بھائی کے بہن روتی ہے، محویت کا ہے یہ عالم کے نظر ہٹتی نہیں، چومتی ہے کبھی شان تو کبھی جھکے جبین، کبھی تھراتا ہے لاشا کبھی مقتل کی زمین، خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے نہ کہیں، لاش عباس پہ یہ دکھ ترے حیدر تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مزتر تو نہیں، رو کے کہتی ہے اٹھو
صاحب شمشیر اٹھو، حیدر عصر اٹھو، وقت کے شبیر اٹھو، آل تطہیر کی سوئی ہوئی تقدیر اٹھو، کاٹ دو عابد دلگیر کی زنجیر اٹھو، آگ ہی آگ ہے بھڑکی ہوئی خیموں میں تمام، چھن گئی سر سردہ جاتی ہوں اب سوئے شام، میرے عباس قیامت ہے بپا تیرے بعد، لوٹ کے برباد ہوئی آل ابا تیرے بعد، مٹ گئی رسم وفا جان وفا تیرے بعد، خاک دنیا میں ہے جینے کا مزہ تیرے بعد، لے کے راندوں کو یتیموں کو کدھر جائے بہن، میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے بہن، وقت رخصت ہے میرے شیر اجازت مجھے، قافلہ چلنے کو تیار ہے ہمت مجھے، خرم نے کفر جلا دوں وہ حرارت مجھے، یعنی تقریر میں شمشیر کی خصلت مجھے، رن میں شمشیر چلا نہ تو میرے کام نہیں، شام کوفہ نہ اولاد دوں تو میرے نام نہیں، شام کوفہ نہ اولاد دوں تو میرے نام نہیں۔ جزاک اللہ، صلی اللہ محمد اچھے برکم۔ اور اب ایک سلام پیش کریں گے عادل رضوی، عادل رضوی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک صلوات بھیج دیے محمد۔ ہوں جب برائے ماتم سرور نکلتے ہیں، ہوں جب برائے ماتم سرور نکلتے ہیں، گھر سے ہتھیلیوں پہ لیے سر نکلتے ہیں، ہوں جب برائے ماتم اور تیغ علی ہے یا کہ ترازو ہے عدل کا، تیغ علی ہے یا کہ ترازو ہے عدل کا، کشتے تمام تل
کے برابر نکلتے ہیں ہم جب برائے ماتمیں اور ہنس کر کہا جواب میں حیدر نے امر سے ہنس کر کہا جواب میں حیدر نے امر سے چوٹی کی موت آتی ہے جب پر نکلتے ہیں ہم جب برائے ماتمیں اور کھولے ذرا یہ ہاتھ نمازی تو دیکھنا کھولے ذرا یہ ہاتھ نمازی تو دیکھنا کس کس کے آستین سے پتھر نکلتے ہیں ہم جب برائے ماتمیں اور شاید کہ ذوالفقار ہوئی پھر سے بے نیام شاید کہ ذوالفقار ہوئی پھر سے بے نیام روح الامی سمیٹے ہوئے پر نکلتے ہیں ہم جب برائے ماتمیں اور زہرا کے لاڈلوں کی سواری تو دیکھیے زہرا کی لاڈلوں کی سواری تو دیکھیے ناکا بنے ہوئے وہ پیغمبر نکلتے ہیں ہم جب برائے ماتمیں سرور نکلتے ہیں اور عالم کھڑا ہوا ہے زیارت کے واسطے عالم کھڑا ہوا ہے زیارت کے واسطے کب دیکھیے کب دیکھیے شبیہ پیغمبر نکلتے ہیں ہم جب برائے ماتمیں اور اے دل بوقت نزہا علی آئیں گے ضرور اے دل بوقت نزہا علی آئیں گے ضرور ارمان کچھ ہے ایسے جو مر کر نکلتے ہیں ہم جب برائے ماتمیں سرور نکلتے ہیں ہم جب برائے ماتمیں صلوات جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد اور اب میں زحمت دوں گا عامر کاظمی اور ان کے ساتھیوں کو مرثیہ پیش کریں گے عامر کاظمی اور ان کے ساتھی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ایک مرتبہ اور درود بھیجیں محمد والے اللهم صل على طاق زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شام طاق زنجیر
شام مل گئی خاک میں سب شام کے دربار کی شام توق زنجیر میں عابد خستہ جگر یہ تیرے خطبوں کا اثر عابد خستہ جگر یہ تیرے خطبوں کا اثر تیرے لہجے میں وہی حیدر کرار کی شان طاق و زنجیر میں وہ درود بھیجیں محمد والے صلی اللہ چار شعر ہیں یہ چار ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید علی محمد رضوی ابن سید یاور حسین رضوی سچے بھائی سیدہ جمال اختر بنت سید بخش حسین زیدی اور کل شیعہ نید کرار میں جو اب تک مرحومین ہو گئے ان سب کو اس میں شامل کرنا بسم اللہ تین یا چار شعر حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد والے جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا دنیا دغاباز کی نیت میں بلایا وہ زہر دیا جس خون میں خلل آیا مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکلا ارے مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکلا ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مار شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا اولاد پیغمبر پہ مصیبت کا یہ دن ہے پیاسے کے عزادار کی رحلات کا یہ دن ہے مظلوم کے دل بر کی شہادت کا یہ دن ہے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے اس غم سے جگر چاک ہے زہرا و نبی کا اٹھتا ہے عزادار
حسین ابن علی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا ہلکے سا وضو کر کے مصلی پہ جب آئے دہشت سے بدن کا گیا اشک بہائے سجاد پہ سجاد پسینے میں نہائے ہل ہل گیا گردوں جو لبے پاک ہلائے ارے ہل ہل گیا گردوں لبے پاک ہلائے آواز یہ آتی تھی شہ کرب و بلا کی یہ طاعت آخر ہے میرے زینبا کی یہ طاعت آخر ہے میرے زینبا کی وہ نصف شب اور راضی تقدیر کا سجدہ نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ پیغام اجل تھا کہ وہ دلگیر کا سجدہ جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ ارے جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجا ہائے ہائے میرے بابا کا ہار میں گئے سجا ہائے ہائے میرے بابا کا ہار میں گئے سجا جس عابد بے کس کو درود جزاک اللہ. صلی اللہ محمد وآلہ. خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویکینڈ پہ یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کو مجلس کا وقت 6:30 بجے ہوتا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم پابندی وقت سے تشریف لائیں اس لیے کہ پھر آگے مغرب کا وقت اور تنگ ہو رہا ہے اس لیے کم سے کم ٹائم ونڈو ہوتی ہے. آپ وقت پہ تشریف لائیں گے تو مجلس وقت پہ شروع ہو سکے گی اور وقت پہ ختم ہو سکے گی. آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم تعاون فرمائیے وقت پہ تشریف لائیے. صلوات بر محمد وعلی محمد. قبل اس کے میں قبلہ کو زحمت دوں آپ سے درخواست کروں ذرا ممبر کے سامنے تشریف لائیں تاکہ تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن سکے. براہ کرم تشریف لائیے صلوات پڑھتے ہوئے. صلوات بر محمد وعلی محمد. اس لیے کہ انگریزی کے مجلس ختم ہونے کے بعد پھر ایک دم کراؤڈ آتا ہے تو بہت دقت ہوتی ہے پھر بعد میں بیچ میں مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک اور باواز بلند صلوات. قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں گے. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. جسمه مقدس معطر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم. سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھ لیں محمد. عظمت اہل بیت پر ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. قبولیت دعا کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم فراست، ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تعقل، ارباب اہل بیت، ارباب عزا، ارباب کربلا، ارباب حسین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے اور عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. آیت کو عنوان تکلم قرار دیا اور آیت کا موضوع صبر، مصابرت، تصبر اور رابطہ، یعنی اس کے مراحل ہیں کہ بشر زندگی میں صبر کا مظاہرہ کرے، صبر کی وصیت کرے اور اپنے رابطے پر نگاہ رکھے کہ اس کا رابطہ اس کے امام کے ساتھ، مولا کے ساتھ، وقت کے حجت خدا کے ساتھ، اس کے رب کے ساتھ، اس کے خالق کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے رابطے میں کوئی خلل، کوئی ایرر واقع ہو گیا ہے. اور جب یہ بندہ صبر اور مصابرت اور تصبر کے دریچوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھے گا تو پھر اسے رابطے کی منزل نظر آئے گی، کیونکہ اگر صبر نہیں ہے تو رابطہ نہیں ہو سکتا.
صبر پیشنس زندگی میں ضروری ہے۔ اور اس کے بعد خالق اکبر نے کہا کہ رابطہ کرو، تو رابطہ آپشنل نہیں ہے، واجب ایسنشل ہے۔ رابطہ آپشنل نہیں ہے، ایسنشل ہے۔ بغیر رابطہ اگر کوئی بندہ بندگی کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کا عمل، اس کا فعل، اس کا ایکشن، اس کے اعمال افعال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے رابطہ ضروری۔ اور جب رابطہ مضبوط ہو گیا تو اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ کیوں تقوی الہی اختیار کریں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر میں ایک لفظ کو واضح کروں گا اور اس کی شرح میں کل کروں گا، چونکہ آج مجھے حضرت مملکت شرف کی شہزادی جناب زینب پر چند کلمات کو پیش کرنا ہے، تو اس آیت کی شرح اور اس کے الفاظ پر کل گفتگو کروں گا انشاءاللہ آخری مجلس میں۔ تو عزیزان گرامی، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ نے نجاح نہیں کہا، فلاح کہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ آپ جب مصلی عبادت پر آتے ہیں تو اذان اور اقامت کہنے والا کیا آواز دیتا ہے؟ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف دوڑو۔ اس کے بڑے درجات ہیں، نجاح کسے کہتے ہیں، توفیق کسے کہتے ہیں، اور فلاح کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے نجاح کیوں نہیں کہا یہاں پر، جبکہ ظفر بھی کامیابی کو کہتے ہیں، نجاح بھی کامیابی کو کہتے ہیں، فلاح بھی کامیابی کو کہتے ہیں، تو یہاں پر فلاح کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ بس آج یہ بتانا چاہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کے شعار کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ اس رابطے کو علی کی بیٹی نے بخوبی انجام دیا اور دنیا کو میسج دیا کہ رابطہ کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کے شعور کے دریچوں میں نور اہل بیت کو مزید نقش کرے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ مملکت شرف کی شہزادی، جلال انبیاء کی بیٹی، نور کائنات، ولی کائنات کی شہزادی جناب زینب، عزیزان گرامی، جس کا نام ہے زین ابن۔ عربی میں ایک لفظ ہے زین، زے یہ نون، دوسرا لفظ ہے الف اور بے اب۔ اصل میں یہ لفظ ہے زین ابن، اور زین جو ہے مضاف ہے اور ابن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کے یہ لفظ بنا زین ابن، یعنی باپ کی زینت۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ علی کی بیٹی، اب اسی زینت کو نگاہ میں رکھیے گا کہ اس بیٹی کا، اس شہزادی کا نام باپ کی زینت، یعنی اس امیر کائنات، اس ولی کائنات، اس مولائے کائنات، اس جلی کائنات، اس امیر کائنات کی یہ بیٹی زینت بن رہی ہے جو خود خدا کی زینت ہے۔ اب آپ غور کریں، علی خدا کی زینت، زینب علی کی زینت۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ مائک چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں اسے تھوڑا اور قریب کر لیتا ہوں۔ جی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کس کی زینت ہیں؟ باپ کی زینت ہیں۔ پوری دنیا عزیزان گرامی جس کی عظمت کو سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور بڑے بڑے عزیزان گرامی فرد جس کے روضے پر جا کر جھک کر جس کی عظمت کو سلام کریں اسے عباس کہتے ہیں، اور حسین اور عباس جس کی عظمت کو سلام کریں اسے زینب کہتے ہیں۔ یا علی، پوری کائنات عزیزان گرامی کربلا جاتی ہے اور مولا حسین کو کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، لیکن حسین کربلا سے شام آ کر جس بی بی کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا جبل الصبر، اس شہزادی کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جبل صبر ایک لقب ہے بی بی کا۔ جب آپ کبھی شام آئیے گا، میں شام میں رہتا ہوں، انشاءاللہ خدمت کا موقع آپ حضرات دیں، اور میرا نمبر ہے شباد بھائی کے پاس، آپ لے لیجئے گا۔ جب آپ کبھی تشریف لائیے شام میں تو بی بی کے روضے پر باب رئیسی پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے جبل صبر۔ کیا مطلب ہے؟ جس مشکل اور مشاکل اور مصیبت اور مصائب کو دیکھ کر پہاڑ ہل جائے، اس مصائب کو علی کی بیٹی نے برداشت کیا ہے،
اور آسان نہیں عزیزان گرامی کہ کربلا سے شام تک مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے اور اس کے بعد دین اور اسلام اور شریعت اور دین محمدی اور انسانیت کو بچانا. تو پوری دنیا جسے سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے مولا حسین یاد رکھیں. اگر مولا آپ کو یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے. لیکن کائنات کا مولا جس کے وجود میں کائنات کا سارا کمال سمٹا ہوا تھا، روز عاشوراء اگر کسی شہزادی سے کہتا ہے کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا تو ذات کو، شخصیت کو زینب کہتے ہیں. عزیزان گرامی زینب کا ایک معنی تو آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیا، باپ کی زینت. اب دوسرا معنی سن لیجئے، منجد لغت ڈکشنری آپ کے پاس ہو تو اس کو جا کے دیکھیے گا. زینب معنی ایسے شجرے کے ہیں، ایسا خصوصی شجرہ جس کے اندر سے خوشبو آئے. زینب اس شجرے کو کہتے ہیں، اس درخت کو کہتے ہیں جس کے اندر سے خوشبو آئے. اور اس نام کو خدا نے رکھا تھا. جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تھی تو خدا نے رکھا تھا. نہ علی ابن ابی طالب نے سبقت کی، نہ رسول اللہ نے سبقت کی، بلکہ خدا کی جانب سے. تو اس شجرے کو کہتے ہیں جس کے اندر سے خوشبو آئے. اب اسی خوشبو کو سمجھانے کے لیے آپ کی شعور تک، شعار تک بات کو عرض کروں گا. عزیزان گرامی جس کے وجود سے نبوت کی خوشبو آئے وہ زینب، جس کے وجود سے ولایت کی خوشبو آئے وہ زینب، جس کے وجود سے حسین اور حسینیت کی خوشبو آئے وہ زینب، یعنی مکمل شجرہ ہے سیدہ زینب. اب عزیزان گرامی آپ یہاں تک آ گئے، مجھے بتائیے کہ روز عاشوراء زمین کربلا پر صفوف انبیاء کسے دیکھ رہی تھی؟ امام حسین کی طرف نگاہ ہے. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی حسین کو دیکھ رہا ہے اور حسین کے سجدے کو دیکھ رہے ہیں کہ حسین سجدہ کریں اور حسین قربانی پیش کریں تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت بچتی ہے. مگر حسین روز عاشوراء کسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حسین سیدہ زینب کو دیکھ رہے ہیں کہ قربانی تو میں صحرائے کربلا میں پیش کر دوں گا، مگر اس قربانی کو جو شخصیت بچائے گی اسے زینب کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، تیار ہو جائیں تو میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی تو اس قربانی کو جس شخصیت نے، جو جس ذات نے بچایا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. آج عزیزان گرامی دنیا میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس بات کو عرض کر کے بی بی تک آتے ہیں. ہمارے اہل تسنن کیا یہ بات اٹھتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے جسم میں باڈی ہے نا ایسا؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جہنم میں ایک آواز آئے گی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اس وقت پروردگار کیا کرے گا؟ اپنے پیر کو ڈال دے گا. What does it mean؟ تو اللہ کا نعوذ باللہ ایک پیر جہنم میں گیا نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان افراد نے اللہ کو بھی جہنمی بنا دیا. در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعور کے دریچے بھی بند ہو جاتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی، دماغ کام نہیں کرتا کہ اللہ کو ایک پارٹ ہی صحیح، اس کا پیر ہی صحیح، مگر جہنم میں داخل کر دیا کہ نہیں کر دیا. کیوں؟ کہا یہ اللہ والوں سے دور ہو گئے ہیں، اور جب اللہ والوں سے دور ہو جائیں گے تو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کیا کہا کہ زندگی کے لیے جسم کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں، زندگی کے لیے جسم کی ضرورت ہے. قرآن کی آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی پڑھیے. اللہ لا الہ الا ہوا حی القیوم، اللہ حی اور قیوم ہے. برادران اہل سنت نے کیا لکھا؟ کہ جسم کی ضرورت ہے بولنے کے لیے. عزیزان گرامی امام حسین نے نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ میرا لاشا صحرائے کربلا پر زینت ارض کربلا بنا ہوا ہے، مگر میرا سر نوکے سینہ پر بلند ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں جب مخلوق ہو کے بولنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے مجھے جسم کی ضرورت نہیں ہے. جب مجھے مخلوق کو جسم کی ضرورت نہیں ہے تو خالق کو جسم کی کیا ضرورت ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
جب مخلوق کو جسم کی ضرورت نہیں، مخلوق بغیر جسم کے بول سکتا ہے، تو عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے نوک سینہ پر تلاوت کر کے اس کی توحید کو بچایا ہے کہ مجھ جیسا بندہ جسے جسم کی ضرورت نہیں ہے، جسم تو ارض کربلا پر ہے، مگر میرا سر نوک سینہ پر بول رہا ہے، اس کا مطلب بولنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے، رابطہ چاہیے۔ رابطہ مضبوط ہو تو کٹے ہوئے سر سے بھی آواز آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ آپ عزیزان گرامی، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، انسان بولتا ہے، زباں بولتی ہے یا زباں نہیں بولتی؟ زباں بولتی کہ نہیں بولتی؟ نہیں بولتی۔ زباں نہیں گفتگو کرتی۔ آنکھ دیکھتی ہے؟ نہیں، آنکھ نہیں دیکھتی۔ زباں گفتگو نہیں کرتی، زباں نہیں بولتی۔ زباں ایک وسیلہ ہے، وسیلہ ہے۔ آنکھ وسیلہ ہے۔ ابھی قلب عباس آپ کے سامنے بول رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اگر حضرت ملک الموت تشریف لیں اور کہیں قلب عباس چلیے، تو قلب عباس کی زبان تو وہی ہے، بول کیوں نہیں رہی؟ اب آنکھ تو وہی ہے مگر قلب عباس دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رابطہ ٹوٹ گیا جسم کا روح سے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، بولنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، رابطے کی ضرورت ہے۔ اگر رابطہ مضبوط ہے تو نوک سینہ سے بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو آنکھ نہیں دیکھتی، رابطہ عزیزان گرامی ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسپریچول کنیکشن ہمارا جو عبد کا معبود کے ساتھ ہے وہ ہے کہ نہیں۔ اب عزیزان گرامی مملکت شرف کی شہزادی جناب زینب ہیں۔ صحرائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پوری دنیا کا سارا کمال و جلال و جمال جس ذات میں سمٹا ہوا تھا اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین حالت اختبار اور حالت اختیار میں، غور کیے گا دونوں لفظوں پہ، امام حسین صحرائے کربلا میں حالت اختبار اور حالت اختیار میں، مجبور نہیں ہے۔ امام حسین کو شہادت کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، یہ اختیار حسین ہے کہ حسین صحرائے کربلا میں جائیں اور قربانی کو پیش کریں، مجبور نہیں ہے۔ امام مجبور نہیں ہو سکتا، غور کیجئے گا، امام مختار ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ امام حالت اختبار یعنی امتحان کی حالت میں ہے اور حالت اختیار میں ہے۔ امتحان دیں یا امتحان نہ دیں، حسین کا اپنا خیار ہے، حسین کا اپنا سلیکشن ہے کہ حسین کس کو سلیکٹ کرتے ہیں، خیار اول کو یا خیار ثانی کو، یعنی امام اختبار دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، یا امام حسین اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں۔ زمین کربلا پر امام حسین اختبار کی کیفیت میں، اختیار ہے امام کے پاس، اگر اشارہ کر دیں تو زمین چشمہ اگلنے لگے، اس لیے کہ امام کے وجود کا، اور امام عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں جو اولی الامر ہوتا ہے، اس کا اتصال اور رابطہ خالق اکبر سے ہوتا ہے۔ اگر آنکھوں کی پتلیوں سے اشارہ کرتے تو فرات چل کے خود خیمہ حسینی تک آ جائے، مگر حسین اختبار کی منزل میں ہے۔ حسین اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، حسین اپنی قدرت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، حسین اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، حسین امتحان کی منزل میں ہے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں، حسین اختبار امتحان کی منزل میں، اختبار یعنی امتحان کی منزل میں۔ اب عزیزان گرامی صحرائے کربلا میں 1,24,000 نبیوں کا جلال و جمال و کمال و قدرت و اختیار اور شجاعت و بصالت و حماس جس وجود میں سمٹ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور حسین کے بعد وہ شہزادی جو نائبۃ الامام ہوگی جسے سیدہ زینب کہتے ہیں، اب وہ سارا کمال جو حسین میں سمٹا تھا وہ سارا کمال سیدہ زینب میں ہونا چاہیے، تب تو جا کے نائبۃ الامام ہوگی۔ نائبۃ الامام کا کیا مطلب؟ امام کی نیابت کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جناب زینب نائبۃ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو، غور کیجئے گا عزیزان گرامی، امام حسین صحرائے کربلا میں نمائندہ الہی ہیں۔ کیا ہے امام حسین؟ یہ سمجھ لیجئے، تب آپ کو حضرت زینب کی عظمت اور ان کی توقیر آپ کے شعور میں منقوش ہو جائے گی کہ امام حسین صحرائے کربلا میں توحید کے نمائندے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ امام حسین۔ دین کا نمائندہ کون ہے صحرائے کربلا میں؟ امام حسین۔ اسلام کا نمائندہ کون ہے؟ امام حسین۔ انسانیت کا نمائندہ کون ہے؟ امام حسین۔ یہ ساری نمائندگی سمٹ کر بعد حسین جس شہزادی کے وجود میں آ جائے انہیں زینب کہتے ہیں۔
सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या मतलब ये अजीज़ान गिरामी, एक वक्त में अली की बेटी बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो तौहीद की नुमाइंदगी करे उसे ज़ैनब कहते हैं, जो अंबिया की नुमाइंदगी करे उसे ज़ैनब कहते हैं, जो दीन की नुमाइंदगी करे उसे ज़ैनब कहते हैं, जो शरीयत की नुमाइंदगी करे उसे ज़ैनब कहते हैं। अब अजीज़ान गिरामी, ज़ैनब को सिर्फ लफ्ज़ ज़ैनब पर न समझिए, बल्कि यूं कहिए कि कायनात का सारा कमाल जिसके वजूद में सिमट जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अजीज़ान गिरामी, सहराए करबला से कूफा तक और कूफा से शाम तक इस ममलकत शरफ की शहजादी को जाना है और जाकर नबूवत की नुमाइंदगी करना है, इमामत की नुमाइंदगी करना है, दीन की नुमाइंदगी करना है। हिनमा वसलत, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सलवात पढ़ लीजिए और अज़मत अहले बैत पर। हिनमा वसलत सैयदत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा इला अर्द कूफा, जब अली की बेटी कूफे की सरजमीन पर पहुंची, उस वक्त अजीज़ाने गिरामी ताग़ी इब्ने ज़ियाद इब्ने अंजस इब्ने अखबस इब्ने अर्ज़ल इब्ने अस्वा ने क्या अली की बेटी से कहा, कैफ़ा राइती सुन अल्लाह बे अख़ीकिल हुसैन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप गौर करें, पहला हमला इब्ने ज़ियाद का किस पे? नबूवत पर नहीं है, इमामत पर नहीं है, खुदा पर हमला है। तुम लोग बहुत अल्लाह वाले बनते थे ना, क्या किया अल्लाह ने तुम्हारे भाई हुसैन के साथ? लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके रूस और उनके सर, उनके हेड्स रेमाह पर और नेज़ों पर बुलंद हैं। तुम लोग अल्लाह वाले बनते थे ना, राब्ते की बात करते थे ना, अल्लाह से कनेक्टेड थे ना, क्या किया अल्लाह ने तुम्हारे साथ? खुदा की कसम, जो लाशों से गुजरी हो उसे ज़ैनब कहते हैं। मगर अली की बेटी ने एक ऐसा जवाब दिया अजीज़ाने गिरामी कि वक्त का तागी और दुनिया के तमाम मुनकिरीन तौहीद के रुखसार पर यह तमाचा लगा। कहती मा राई तो इल्ला जमीला, मा राई तो नहीं देखा मैंने खुदा को अपने भाई के मसले में वेरी ब्यूटीफुल। इसका मतलब अजीज़ाने गिरामी, तू क्या समझता है कि लाश के टुकड़ों से हम घबरा जाएंगे? तू क्या समझता है शिद्दत प्यास हमारे इरादों को कमजोर कर देगी? तू क्या समझता है खैमों में आग लगा के हमारे इरादों में ज़ौक़ पैदा कर देगा? नहीं, हम जलाले कायनात अली की बेटी हैं और हमने खुदा को अपने भाई के मसले में बहुत खूबसूरत पाया है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम इम्तिहान से नहीं घबराए हैं। इंसान कमज़ोर हो जाता है, अगर किसी फ़र्द का इम्तिहान खुदा ले ले तो कमज़ोर हो जाता है खुदा के मसले में। अल्लाह ने हमको इसी मुसीबत में क्यों डाल दिया, पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। मुसलसल मुसीबतों से अगर फ़र्द गुजरने लगता है तो इस तरह की गुफ्तगू उसके ज़बान पर आ जाती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मगर जो ममलकत नूर की रईसा अम्बला थी, एक मरतबा ऐसा जुमला इस्तेमाल आई तो ये जुमला गूंज रहा है फ़ज़ाओं में, मारा आई तो इल्ला जमीला। ये यूनिवर्स में अली की बेटी का जुमला गूंज रहा है कि करबला के सहरा को देखो, एक तरफ मुसीबत ही मुसीबत है और एक तरफ अली की बेटी का शुक्र है खुदा के सामने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक तरफ मुसीबत ही मुसीबत है, एक तरफ मसाइब ही मसाइब है। और वो अली की बेटी अजीज़ान गिरामी अब जब कूफे में पहुंची, सलवात पढ़ें तो अर्ज करें आपकी खिदमत में। इख्तियार जनाब ज़ैनब को समझिए, कुदरत जनाब ज़ैनब को समझिए, अजीज़ान गिरामी शरफ़ जनाब ज़ैनब को समझिए। अब जब कूफे के दरबार में अली की बेटी पहुंची, अली की बेटी, नबी की बेटी, मासूम की बेटी, इसका मतलब अली की बेटी को नियाबत करना 1,24,000 अंबिया की। अब जब पहुंची अजीज़ान गिरामी तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा को खुतबा देना था। क्या देना था? खुतबा देना था। बोलेंगी ज़ैनब, नियाबत होगी 1,24,000 अंबिया की, ज़बान होगी ज़ैनब की, ज़ैनब के ज़बान से आदम बोलेंगे नहीं, ज़ैनब की ज़बान से आज दीन बोलेगा। अब मैं अपने एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूं। ज़ैनब की ज़बान से आज दीन बोलेगा, ज़ैनब की ज़बान से आज इस्लाम बोलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप जनाब ज़ैनब ने जब खिताब करना चाहा तो आपने सुना होगा कि कूफे का मजमा बहुत ज़्यादा था, क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा। नोबडी वॉज एबल टू टॉक। किसी में ये जुर्रत नहीं होती थी कि इतने बड़े क्राउड में गुफ्तगू करे। घोड़ों की आवाज़,
ऊँटों की आवाज़, अजरास की आवाज़, हवाओं की खनखनाहट, तुबूल के बजने की आवाज़, नक्कारों की बजने की आवाज़, मज़ामीर की बजने की आवाज़, हर तरफ शोरो गुल था, एक मेला जैसा था। अब उस माहौल में एक खातून गुफ्तगू क्या कर सकती है? तुबूल बज रहे हैं, घोड़ों की घंटियों की, ऊँटों की घंटियों की आवाज़ आ रही है, लोगों का शोर गुल है, औरतों की आवाज़ें हैं, और नक्कारे बज रहे हैं, ढोल बज रहा है, ताशे बज रहे हैं, जीत का ऐलान हो रहा है। अब जो मैंने तहकीक के इस जुमले पर, इस जुमले के लिए आपको यहां तक लेकर आया हूं, अज़मत बीबी को समझिए अज़ीज़ान गिरामी, जिसके वजूद में कायनात की कुदरत सिमट जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। कुदरत कायनात की सिमट जाए उसे ज़ैनब कहते हैं अज़ीज़ान गिरामी। अब जब जनाब ज़ैनब को खिताब करना हुआ तो जनाब ज़ैनब को है भाई बोलना, तो कूफियों को खामोश कैसे करें? अगर कूफी इतने शरीफ नहीं है कि बीबी कह दें खामोश हो जाओ, मुझे खिताब करना है, तो खामोश हो जाएंगे। अगर शरीफ होते तो अली की बेटियों पर पत्थर क्यों मारते? इसका मतलब कूफी शरीफ नहीं थे। अब अजीज़ाने गिरामी, अली की बेटी को खिताब करना था। जाइए जितने उलमा आपको मिले, अरब यहाँ मौजूद है, उनसे भी कहिएगा चेक करें, रिसर्च करें इस जुमले पर। खुदा की कसम, अली की बेटी ने कूफे के दरबार में यह जुमला कहा ही नहीं कि खामोश हो जाओ, कहा ही नहीं कि खामोश हो जाओ। इसको मैं समझाने के लिए आपके लिए एक मिसाल पेश करता हूं। अगर यहां मजमा शोर मचा रहा हो और एक फर्द, एक मोमिन, एक बुजुर्ग सिर्फ खड़े हो जाएं और खड़े होकर यूं मजमे को देख लें, मजमा खामोश हो जाए, तो हैबत और एहतराम की दलील है कि इस फर्द की हैबत है कि देखकर सारा मजमा खामोश हो गया। तलवार से, नेज़ों से खामोश करना और है, मगर हैबत से खामोश करना और है। याद करिए, एक जुमला आपके ज़हन को ले जाना चाहता हूं। जुलशीरा के मौके पर नबियों का सुल्तान और सरदार और पैगंबरों का पैगंबर दीन लेकर आया। उसने कहा कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, मैं एक दीन लेकर आया हूं, एक रास्ते पर, एक जादे पर, एक तरीक पर आ जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह को फलाह पा जाओगे। उसको किसी ने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब किया कि नहीं? किसने? अबू जहल ने। सेकेंड डे भी यही हुआ डिस्टर्ब। तीसरे दिन एक मर्तबा जब डिस्टर्ब करना चाहा तो तारीख ये कहती है कि उस जुलशीरे के मजमे के कोने से एक मर्द उठा जिसके सर पर अमामा था। उसने उठकर तलवार से खामोश नहीं किया, आंखों की पुतलियों के तकल्लुब से वक्त के अबू जहल को बिठा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नहीं कहा अबू जहल से कि खामोश हो जा, आंखों की पुतलियों के तकल्लुब से वक्त के अबू जहल को बिठा दिया। इशारे इशारे खामोशी से वक्त के अबू जहल को बिठा दिया। तो अजीजाने गिरामी, हैबत इतनी हो कि आंखों की पुतलियों से वक्त का अबू जहल बैठ जाए, उसे अबू तालिब कहते हैं। और अबू तालिब का बेटा अली बड़े बड़े मुजरिमों को आंखों की पुतलियों से यूं देखे तुम लश्कर में भगदड़ मच जाए, उसे अली कहते हैं। और अली का बेटा अगर सहराए करबला में तलवार से खत खींच दे तो लश्कर भागने लगे, उसे अब्बास कहते हैं। सलावत पढ़ें। अल्लाह। तो जनाब अबू तालिब ने क्या किया? जनाब अबू तालिब ने क्या किया? तलवार से खामोश किया? नहीं, आंखों की पुतलियों से वक्त के अबू जहल को खामोश कर दिया। अब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किसकी बेटी हैं? इमाम अली की। इमाम अली की बेटी, अबू तालिब की पोती हैं। तो जलाल और हैबत तो अबू तालिब जैसा होना चाहिए ना। जनाब ज़ैनब ने क्या किया? ये नहीं कहा किसी से खामोश हो जाओ, फिर क्या किया? औ मअत इलन नासी अन उसकुतु। ये लफ्ज मतन हू बहु जो लिखा है अरबी में वो पेश कर रहा हूं, और आप भी इसको गूगल करके देख लीजिए, नेट में, बुक्स में, लाइब्रेरी में अरबी मुतकल्लिमीन से पूछिए। ये बीबी ने नहीं कहा डैड खो खामोश, नहीं। औ मअत इलन नासी अन उसकुतु, व्हाट डज इट मीन? खामोश होने के लिए नहीं कहा, इशारे खामोशी यूं किया, यूं। एक मर्तबा क्राउड को देखा और देखने के बाद यूं किया, जैसी अली की बेटी ने यूं किया, यूं इशारे खामोशी यूं किया। इर्तद्दतिल अनफास व सकनतिल अजरास। जैसी अली की बेटी ने यूं इशारे खामोशी किया, घंटियों की आवाजें बंद हो गई, हवा ठहर गई, आवाजें वलस्वात, आवाजें रुक गईं।
کوفی موت کی ہچکی لینے لگے. موت کی ہچکی لینے. جی ہاں، اب میں ترجمہ کرتا ہوں. جب علی کی بیٹی نے یوں اشارہ خاموشی کیا. کس کی بیٹی؟ علی. اس شہزادے کی بیٹی ہے جو مملکت موت و حیات پر اختیار رکھتا ہے. بھول گئے علی کو؟ عزیزان گرامی، ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا کر آئی تھی اور یہ کہا تھا زندہ بیٹا تھا، علی کا امتحان لینے کے لیے ایک نماز جنازہ پڑھا دیجئے. امام نے کہا پڑھا دوں. کہا پڑھا دیجئے. امام نے پڑھا دی اور کہا مردہ بیٹا لے جا. ہوشیار تھی، اس نے جب دیکھا تو بیٹے کا انتقال. کہا زندہ لائی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی. اب مولا کائنات کے قدموں میں گر کے رونے لگی. کہا اس کو زندہ کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. مولا نے اشارہ کیا، بیٹا زندہ ہو گیا. تو بیٹا تو زندہ ہو گیا، مگر بڑھیا نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ علی کی دشمنی میں، عداوت میں بیٹے کو زندہ لے کر آئی تھی، مردہ ہو گیا. اور مردہ بیٹا جب میں پلٹی علی کی محبت کی طرف تو مردہ بیٹا زندہ ہو گیا. اب میں فلسفہ موت و حیات کو سمجھ گئی. علی کی دشمنی کا نام ہے موت اور علی کی محبت کا نام ہے زندگی. اب آپ سمجھ گئے کیا مطلب. میں اس واقعے سے فائدہ اٹھا کر ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، علی کی بیٹی سیدہ زینب اس شخصیت کی بیٹی ہے جس کی حکومت عالم ارواح پر ہے. جب علی کی بیٹی نے کہا نا، اشارے خاموشی کیا، ارتدت الانفاس، نفس پلٹ گئے. ارتداد کا کیا مطلب؟ پلٹ جانا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت نفس کو آتی، جسم کو نہیں آتی. کل نفس ذائقۃ الموت، کل جسم نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ارتدت الانفاس کا کیا مطلب ہے؟ انفاس نفس کی جمع ہے، اور ارتدہ یا ارتداد پلٹنے کے معنی نفس پلٹ جانا یعنی مر جانا. نہیں سمجھے؟ جب علی کی بیٹی نے یوں اشارے خاموشی کیا، ارتدت الانفاس، ایک مرتبہ نفس پلٹنے لگے. اور جب نفس پلٹنے لگے تو کوفی موت کی ہچکی لینے لگے. ارے جس کے اشارے خاموشی سے کوفی موت کی ہچکی لینے لگے، اسی کو شریعت میں زینب کہتے ہیں. یا علی اللہم صلی اللہ. یعنی اختیار جناب زینب کو سمجھئے عزیزان گرامی، قدرت جناب زینب کو سمجھئے، شرف جناب زینب کو سمجھئے، توقیر جناب زینب کو سمجھئے. یعنی وہ اختیار امامت جو علی کے پاس تھا، آج سیدہ زینب کے پاس ہے. اگر اشارے خاموشی کر دیں تو کوفی موت کی آغوش میں چلے جائیں، موت کی آغوش میں چلے جائیں. اس کا مطلب عزیزان گرامی، زینب اس شخصیت کا نام ہے جس کے وجود میں تمام کائنات کا کمال سمٹا ہوا تھا. یہ نائبۃ الامام ہے. اب جب عزیزان گرامی زینب کبریٰ نے خطاب کرنا شروع کیا تو ایک شخص کہتا ہے، نابینا صحابی ہے، کہتا اسمع صوت علی. اب آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں یہاں علیین کیوں پڑھا، وہاں ناد علیین ہے تو وہاں علیین اور یہاں علیین، تو وہاں چونکہ مفعول بہی ہے اور یہاں مضاف مضاف الیہ ہے، صوتا مضاف ہو گیا علیین کی طرف عربی گرامر کے حساب سے، تو اس لیے علیین پڑھیں گے. اور جب کبھی ہوگا جاء علیین تو یہاں علیین پڑھیں گے، وہ گرامر کے حساب سے. عزیزان گرامی، نابینا صحابی کہتا اسمع صوت علیین. کیا کہا اس نے؟ میں علی کی آواز سن رہا ہوں. اللہ اکبر. اب بھی فضیلت زینب کبریٰ کی آپ کے دماغ میں نہیں آئی؟ اس نے یہ جملہ نہیں کہا. کسی نے کہا کہ نہیں علی نہیں کہا، حل جا علی، ان کے علی آ گئے، میں علی کی آواز سنوں. وہ یہ نہیں کہتا میں علی جیسی آواز سن رہا ہوں. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، غور کیجئے گا. عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے میں جنگوں میں علی کے ساتھ تھا، میں علی کے لہجے کو، طریقت کو، انداز کو، گفتار کو، گفتگو کے لہجے کو میں جانتا ہوں. کیا علی آ گئے، علی بول رہے ہیں؟ جو اس کے پاس شخص بیٹھا کہا نہیں علی نہیں بول رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عفیف کیا کہتا؟ علی کی آواز سن رہا ہوں.
عزیزان گرامی زینب الشہزادی کو کہتے جو ہو بہو علی ہو. اللہ اکبر. علی جیسی آواز ہونا اور ہے، علی کی آواز ہونا اور ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پڑھ. علی کی آواز ہونا اور ہے، اور علی جیسی نہیں، علی کی آواز. اللہ اکبر. صلوات پڑھ کے آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں اور قریب آ جائیں، یہاں ممبر کے پاس آ جائیں. امام زمانہ بلند پر صلوات. میں علی کی آواز سن رہا ہوں. بیٹی ہو ایسی لگے باپ بول رہا ہے. زینب. اب عزیزان گرامی علی کی بیٹی نے کوفے میں 3-4 لفظ کا استعمال کیا. کہتی یا اہل الغدری والمکری والخزلی، غور کیجئے گا، والختلی. 4 لفظ اس کی شرح کریں اور وقت چونکہ نہیں پھر کبھی. 4 لفظ استعمال کیا. یا اہل الغدر. غدر کسے کہتے ہیں؟ دوستی کا وعدہ کرے مگر وقت پر دوستی کو وفا نہ کرے، اس کو کہتے ہیں غدر. یا اہل الغدر اے غداروں. صلوات پڑھ دے مومنین آ رہے ہیں ان کے احترام میں. آگے آ جائیں حضرات، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، جلدی سے آگے آ جائیں حضرات، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. صلی علی. یا اہل الغدر اے غداروں، و یا اہل المکر. مکر کیا چیز ہے عربی میں؟ جو ڈبل فیس رکھتا ہو. یا اہل المکر اے مکاروں، جو مکر کرے ہو دوست نہ مگر دوستی کا اظہار کرے، اس کو کہتے ہیں مکر. بی بی نے کہا اے غداروں اے مکاروں. یا اہل الختل اے دھوکہ دے کر حملہ کرنے والوں خطال. عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے خطلہ یختلو اور یختلو، خاتل مقتول، اور بہت بڑا دھوکے باز ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے خطال. اے دھوکے بازوں خطالوں، تم نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا. اس کے بعد ایک جملہ استعمال کیا یا اہل الخزل اے ذلیل اور رسوا افراد. اب آپ غور فرمائیں، 4 لفظ علی کی بیٹی نے کوفے میں استعمال کیا. سارے کے سارے کوفی ایک مرتبہ جب علی کی بیٹی کی آواز گونج رہی تھی تو میں نے روایت میں دیکھا کہ علی کی بیٹی جب خطاب کر رہی تھی تو some of them they were try to talk or try to speak، کچھ اس میں سے بولنا چاہتے تھے، ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے، but they were unable to talk. یعنی یوں اپنے گلے کو پکڑے ہوئے ہچکی موت کی لے رہے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے. جب تک علی کی بیٹی کا خطاب جاری تھا کوئی کوفی نہ بول پایا. جو موت و حیات و ہواؤں پر اختیار رکھے اسے زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ عزیزان گرامی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے 8:05 پہ مجلس کو ختم کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. 8:25 پہ اذان ہے، 8:10 تک میکسیمم. بہرحال اب علی کی بیٹی، جلدی جلدی سن لیجیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے. علی کی بیٹی مملکت شرف کی شہزادی ہے، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ہے، نبیلہ ہے، انبلہ ہے، متکلمہ ہے، حورہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، مملکت نور کی انبلہ ہے، شریفہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، جس کے وجود میں سارے کائنات کا کمال سمٹا ہوا ہے. اب علی کی بیٹی اگر شام جا رہی ہے تو علی کی بیٹی شام جا رہی ہے، مگر یہ علی کی بیٹی گفتگو کرے گی تو یوں معلوم ہوگا آدم بول رہے ہیں، نو بول رہے ہیں، ابراہیم بول رہے ہیں، اس لیے کہ نیابت کر رہی ہے 1,24,000 انبیاء کی. اب یہاں پر شام کی سرزمین پر علی کی بیٹی پہنچی. اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ذرا کیفیت شام بتا دوں. شام کی سرزمین پر جو دہشت گرد، جو مجرم، جو بادشاہ، جو معاویہ کا غلیظ لہو، ابو سفیان کا پوتا یزید ملعون تخت شام پر بیٹھا ہوا تھا، شراب کے نشے میں جھومتا تھا، مختلف اقسام اور الوان کی شرابوں کو پیتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا کیا؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل.
عزیزان گرامی کسی میں جرات نہ تھی، کسی میں طاقت نہ تھی کہ وقت کے طاغی کو خاموش کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دور کے سب سے خوخار خطرناک مجرم اور بادشاہ کو یزید کہتے ہیں، جس کی دہشت تقریباً 40 ملکوں میں تھی. نہ رائٹر بول سکتے تھے، نہ رپورٹر بول سکتے تھے، نہ وزراء بول سکتے تھے، نہ سفراء بول سکتے تھے. دہشت کا عالم تھا. اور یزید اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے بچوں جوانوں؟ خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر کے ایک جملہ سنیے. اگر مملکت شرف کی شہزادی اور مشکل کشا کی بیٹی اور نبیوں کے سلطان و سردار کی شہزادی ام المصائب جبل صبر سیدہ زینب اگر مملکت شام جا کر یزید کے چہرے سے نقاب اسلام کو نہ نوچتی تو دنیا کا مسلمان اسے خلیفہ کہتا اور اسے خلیفہ مانتا اور اسی کے اسلام پر عمل کرتا کہ نہیں کرتا. کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس سے ماسبق افراد کے ساتھ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا، اور ان کو مان رہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب عزیزان گرامی یزید نے کیا کیا؟ اپنے کمانڈر کو تیار کیا. جوانوں بچوں غور کرنا. تقریباً 30 سے 40 ملکوں کے راویوں کو بلایا، رپورٹرز کو بلایا، میڈیا کو بلایا، افراد کو بلایا، روات کو بلایا، امبیسڈر کو بلایا، سفرا کو بلایا، وزراء کو بلایا. اور بلانے کے بعد اپنے کمانڈر کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد کہا کہ جب تم اسیروں کا قافلہ لے کر آؤ گے اور سرنوں کے سینہ پر رکھنا تاکہ ایک دہشت قائم ہو ہمارے جرم کی دنیا کا خونخوار خطرناک بادشاہ کو یزید کہتے ہیں. اب اس کمانڈر سے کہا کہ میں تم سے سوال کروں گا کہ کربلا میں کیا ہوا تو تم ایک جملہ کہنا کہ خارجی نکلا تھا، یعنی غیر مسلم، ہم نے اس کو قتل کر دیا. اور جتنے رائٹر اور رپورٹر اور روات اور صاحبان قلم اور اقلام ہیں یہ لکھ دیں گے اور لکھ کر چیپٹر آف کربلا کو کلوز کر کے اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں گے اور لے جا کے وہاں میسج کر دیں گے، میسج دے دیں گے، روایت کو آگے بڑھا دیں گے کہ زمین شام کا جو بادشاہ ہے جس کا نام یزید ابن معاویہ ہے اس نے خارجی کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لائے، ان کے سروں کو نوکے سنا پر بلند کیا اور خارجی کو قتل کر دیا. تو نہ اسلام کی بات ہوگی، نہ دین کی بات ہوگی، نہ نبی کی بات ہوگی، نہ ابن نبی کی بات ہوگی. چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اسی پلاننگ کے ساتھ بچوں ایک مرتبہ کیا کیا یزید نے؟ جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا قافلہ 29 محرم کو باب الساعت پر پہنچا. جب آپ شام آئیے گا تو وہاں پر ایک دروازہ جس کا نام ہے باب کہتے ہیں دروازے کو، ساعت کہتے ہیں گھنٹوں کو. مسائب آ جائے گا اس لیے نہیں عرض کر سکتا. اس دروازے پر 29 محرم سے کھڑا کیا گیا اور ایک سفر کو علی کی بیٹی اندر داخل دربار ہوئی. اس جگہ کا نام ہے بابو ساعت، یعنی کئی گھنٹے جہاں پر روکا گیا. ساعت کہتے ہیں عربی میں گھنٹے کو، ساعت یعنی کئی گھنٹے. اب عزیزان گرامی مملکت نور کی شہزادی ہے، کائنات کی بیٹی ہے، توحید کی نمائندگی جناب زینب کو کرنا ہے. اب جیسے دربار میں داخل ہوئی دیکھا نشے میں یزید تخت پر بیٹھا ہوا جھوم رہا ہے اور رائٹر اور رپورٹر تقریباً کئی ہزار کی تعداد میں اپنے ہاتھوں میں قلم لے کر تیار ہیں. یزید نے اپنے کمانڈر سے کہا ماذا حدث اخبر ہؤلاء القوم، ان لوگوں کو بتا کہ زمین کربلا پہ کیا ہوا. ماذا حدث فی ارض کرب و بلا، بتا کربلا میں کیا ہوا. رائٹر، رپورٹر، روات، صاحبان قلم اور میڈیا ان کا قلم چلنے والا تھا کہ ایک مرتبہ کمانڈر کھڑا ہوا، کہتا امیر لقد خرج خارجیون، ایک خارجی نکلا، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا، ان کے رؤوس کو، سروں کو نو کے سنا پر بلند کر دیا اور ان کو ہم قیدی بنا کر تیرے دربار میں لائے ہیں. جیسے کمانڈر نے یہ جملہ کہا تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ توحید کی جو نمائندگی کر رہی تھی، مملکت نور کی جو شہزادی تھی، جو علی کا جلال، علی کا کمال، علی کی ہیبت، علی کی جرات، قامت السیدۃ زینب وقالت یا ابن الطلقاء. جیسے ہی علی کی بیٹی نے کہا یا ابن الطلقاء، خدا کی قسم راویوں کے ہاتھ سے قلم گر گیا. کہا یہ کون بی بی ہے جو اتنے بڑے بادشاہ کو یا ابن الطلقاء کہہ رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ کون بی بی ہے؟
اتنے بڑے بادشاہ کو ابن طلقہ کہہ رہی ہے. عزیزان گرامی ایک لفظ پر غور کیجئے گا, خدا کی قسم عظمت جلال زینب آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو مملکت نور کی شہزادی ہو, جو نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ہو, جو پیغمبروں کے پیغمبر کا جلال ہو, جو کمال انبیاء بن کے آئی, جو تفسیر انبیاء بن کے آئی, جو تعزیز انبیاء بن کے آئی, جو تبجیل انبیاء بن کے آئی, جو تفسیر دین بن کے آئی, جو مفسر قرآن بن کے آئی, جو مفسر حسینیت بن کے آئی, جو پرچم توحید کو ہاتھوں میں لے کر آئی, جو نبیوں کے سلطان و سردار کی تمام عظمتوں کو ساتھ لے کر آئی, جو جلال علی ہے, جو کمال علی ہے, جو قدرت علی ہے, جو حماس علی ہے, جو علم علی ہے, جو اختیار علی ہے, جو حیبت علی ہے, جو جرأت علی ہے, جو شجاعت علی ہے, جو ہو بہو علی ہے. جو ہو بہو علی. عزیزان گرامی جیسی علی کی بیٹی نے کہا یا ابنۃ طلقہ, سارے کے سارے رائٹر گھبرا گئے, رپورٹر گھبرا گئے, رواد کانپنے لگے. کہا کون بول رہا ہے؟ اب میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہوں گا, بی بی اس نجس کو, اخبث کو, انجس کو, اسواق کو, ارذل کو, ابن نجس کو آپ نے یبنت طلیق کیوں نہیں کہا؟ یبنت طلقہ کیوں کہا؟ طلیق عربی میں کہتے ہیں غلام زادے کو, مفرد سنگولر طلیق, اس کی جمع ہے طلقہ. اب اس کے لیے ایگزامپل سمجھا دوں, آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو عربی میں کہیں جانور کا بیٹا ابن الحیوان, اور زیادہ ناراض ہو جائیں تو ادب کے لہجے میں کہیں گے ابن الحیوانات, جانوروں کا بیٹا. اگر آپ کو کہنا شیطان کا بیٹا, ایک شیطان نے اگر اس کو پیدا کیا تو ابن الشیطان. اور اگر اور آپ ناراض ہو جائیں تہذیب میں کہنا ہو تو کہیں ابن الشیاطین, شیطانوں کا بیٹا. علی کی بیٹی نے اس کے شجرے پر ایک ضرب لگائی تمام روات کے سامنے, آئے غلام زادہ نہیں, غلام زادوں کا بیٹا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب عزیزان گرامی اتنے بڑے دربار میں اتنے بڑے خوخار, دہشت گرد اور مجرم اور بادشاہ وقت جس کی دہشت اور جرات اور جس کی حیبت عزیزان گرامی جرم کی دنیا میں تھی, اتنے بڑے خوخار خطرناک آتنکوادی اور دہشت گرد کو غلام زادوں کا بیٹا بولنے والی ہے کون؟ یہ ہے کون؟ فَسَأَلُوا مَنْ هَذِهِ, یہ کون ہے؟ فَأَجَابُوا وَقَالُوا هَذِهِ زینب بنت علی, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. تو ایک مرتبہ راویوں کی آوازیں نکل گئی. اب انہوں نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی زینب بولے, جو یزید کے دربار میں جا کر راویوں سے وہی لکھوائے جو زینب چاہے, اسے مشکل کشا کی بیٹی زینب کہتے ہیں. صلوات پڑھیں. یا علی مملکت نور کی شہزادی ہے. یا علی اللہ مملکت جلال قدرت کاملہ کی غور کی جگہ ادبا بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان گرامی, اور اچھے اچھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ مجلس ایصال ثواب کی ہو رہی ہے. سچے بھائی کے خدا درجات کو بلند کرے, ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی تعزیزات میں مزید بلندی عطا فرمائے. عزیزان گرامی مملکت جلال و جمال و کمال و قدرت و اختیار کی بیٹی شہزادی سیدہ زینب ہے. عزیزان گرامی لفظ کہہ رہا ہوں, ایک وقت میں جو مالکہ ہے, ملکہ ہے, ملکہ ہے, اللہ اکبر, جس کے اختیار کو دیکھ کر دنیا کی تمام طاقتیں حیران ہو گئیں. اب علی کی بیٹی کے جب جملے کو سنا, راویوں نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی زینب بولے. اب جب یہ جملہ آیا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے یزید کی طرف غور سے دیکھا, اور طاغی اور دہشت گرد اور مجرم کو غور سے دیکھنے کے بعد کہا سن, ایام کا الا عددا, تیرے دن بہت لمیٹڈ اور مختصر ہیں. راویوں نے لکھا لکھو لکھو وہ شہزادی بول رہی ہے جس کا اتصال مشیت الہی سے ہے, جس کا اتصال مشیت الہی, ارادہ الہی سے ہے. یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی بول رہی ہے, یہ 1,24,000 نبیوں کی نمائندگی کر رہی ہے. کا ایام کا الا عددا, تیرے دن بہت مختصر ہے. اب جب اس کے بعد یزید جھوم رہا تھا نشے میں, اب علی کی بیٹی پلٹی اور لشکر کی طرف دیکھا, اور دیکھ کے کہا وَجَمْعُ کا الا بددا, اور تجھے اپنے عسکر اور لشکر پر غرور ہے, یہ تیرا لشکر تباہ اور فنا ہو جائے گا. میں علی کی بیٹی زینب بول رہی ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. میں علی کی بیٹی سیدہ زینب بول رہی ہوں. وَجَمْعُ کا الا بددا وَأَيَّامُ کا الا عددا,
تیرے دن بہت مختصر ہے. کون بول رہا ہے؟ جس کی مشیت الہیہ سے ارتباط رکھتی ہو، اتصال رکھتی ہو. یہ ارادہ الہیہ سے زینب کبریٰ کی مشیت کا اتصال ہے. عزیزان گرامی، زینب کو صرف زینب نہ سمجھیے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے طیور تخیل کو اڑائیے اور انہیں پرواز کی مہلت دیجیے اور سمجھیے مملکت شرف کی شہزادی ہے. یہ نور کائنات کی عظیم بیٹی ہے جس پر علی فخر کر رہے ہیں، جو باپ کی زینت ہے. اب علی کلام کریں گے تو علی کلام کرے یا زینب کلام کرے، دنیا یہ سمجھ رہی زینب نہیں علی بول رہے ہیں. اب ایک مرتبہ علی کے لہجے میں، علی کے انداز میں، علی کی قدرت کے ساتھ، اسی علی کے جلال کے ساتھ، اسی علی کے حیبت کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ کہتی ہے، یزید جتنا ظلم اور کر سکتا ہے کر لے، اور جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے. فقط قیدت وسع سید وناسب جہدت، دربار تیرا، عسکر تیرا، لشکر تیرا، فوج تیری، افارات تیرے، احباب تیرے، عساکر تیرے، افواج تیری، یہ لشکر تیرا، خزانہ تیرا، روات تیرے، راوی تیرے، قلم تیرے، اقلام تیرے، تخت تیرا. مگر تجھے تیرے ہی دربار میں میں یہ جملہ کہہ رہی ہوں، یہ تمام طاقتوں کے استعمال کے باوجود بھی فواللہ لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر تو نہیں مٹا سکتا. وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، نہ خدا کا ذکر مٹے گا نہ ہمارا. اب پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، دو ہی ذکر ملیں گے زمین پر، یا خدا خدا ہو رہا ہے، حسین حسین ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور لبیک یا وقت تیزی سے گزر گیا، مگر میں چاہتا تھا کہ مزید بی بی کی عظمت کو پروردگار آپ کو سلامت رکھے. مملکت جلال و حیبت و جرأت، بی بی حیبت جبار کو کہتے ہیں. میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرنا گھروں میں جا کے. حیبت الجبار کو سیدہ زینب کہتے ہیں. کیا مطلب؟ خدا کی حیبت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس حیبت کو سیدہ زینب کہتے ہیں. اس لیے کہ سیدہ زینب پورے انبیاء، اولیاء، اصفیاء اور ائمۃ الاطہار کی نمائندگی کر رہی ہیں. اب علی کی بیٹی نہیں بول رہی تھی بلکہ انبیاء بول رہے ہیں، اولیاء بول رہے ہیں، حسین بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں زینب کی زبان سے. اب اس کے بعد علی کی بیٹی نے جب مصائب پڑھنا شروع کر دیا، اے شام کے لوگوں، 72 قدم کے فاصلے پر میں کھڑی دیکھ رہی تھی، میرے ماں جائے حسین کو مار ڈالا. میں 72 قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی. عجب منظر تھا. زینب نے جب بھائی حسین کے لاشے کو اٹھایا تھا تو کیا جملہ کہا تھا؟ کبھی غور کیا اس پر؟ بی بی نے کہا تھا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ خدا کی قسم میں سوچتا رہا بی بی بہن یہ بھائی کے لیے جملہ کیوں کہہ رہی ہے. جب لاش حسین پر زینب پہنچی تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، بہن بھائی کے لاشے کو. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہن بھائی کے لاشے کو نہ پہچان سکی. انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ دوسری شخصیت زینب جب مدینہ واپس گئی ہے اور رونے کی آواز کو حضرت عبداللہ نے سنا تو کہا بی بی جا کے کہیں اور رو لو، ہمارا گھر اجڑ گیا. کہیں اور جا کے رو لو، ہمارا گھر اجڑ گیا ہے. سیدہ زینب نے ایک مرتبہ ایک فقرہ کا، عبداللہ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ یہ جملہ بہت آسان ہے سن لینا، لیکن سیدہ زینب کو کربلا سے شام تک اتنا مارا گیا. علی کی بیٹی جب مدینہ گئی تھی، جب تک زندہ رہی پشت کے بل زینب سو نہ سکی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.
2-3 منٹ کی زحمت ہے، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. جس کی کہیں دعا قبول نہ ہوتی ہو، جب زینب کبریٰ پہ گریہ کرو تو دعا مانگ لیا کرو اور رو کر کہا کرو زینب تیری عظمت کو سلام. عزادارو یہ بی بی کربلا میں نہیں روئی، 2 لاشوں کے پاس سے اس بی بی کو گزارا گیا. زینب نے جب انہوں محمد کی لاشیں دیکھے چہرے کو موڑ لیا، آہستہ سے کہا بچوں خدا حافظ. ماں نہ روئی، کربلا سے شام تک ماں نہ روئی، لیکن یہی ماں جب مدینہ پہنچی تھی 2 چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھا تھا. آخر ماں تھی ماں. اگر زینب کربلا میں روتی تو ام کلثوم کو ڈھارس کون دیتا؟ وقت کے امام کی مدد کون کرتا؟ لیکن جب ماں پہنچی ہے مدینے 2 مسلوں کو دیکھ کے کہتی ہے آؤ محمد. یہ ماں تیرے بغیر کیسے زندہ رہے گی؟ یہ ماں تیرے بغیر کیسے زندہ؟ ایک روایت سن لو، 1 منٹ کی مجلس ختم ہو رہی ہے. بی بی سکینہ فرماتی کنت واقف علی باب الخیمت. مجلس ختم ہو رہی، آخری فقرہ 1 منٹ کا ہے. عزیزوں مملکت شرف کی شہزادی زینب سکینہ کی روایت ہے. بی بی سکینہ کہتی ہے کہ جب میرے بابا کو صحرائے کربلا میں مار ڈالا گیا اور میں اپنے بابا کا انتظار ہی کرتی رہی کہ میرا بابا نہیں آیا، گھوڑا آیا میرا بابا نہیں آیا. میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، میں نے دیکھا ظالم ہمارے خیموں میں آگ لگا رہے. ایک خیمہ جلتا تھا، ہم دوسرے خیمے میں، کون کہہ رہا سکینہ، ہم دوسرے خیمے میں جاتے تھے، ظالم ہمارا پیچھا کر کے دوسرے خیمے میں آگ لگاتے تھے. ہم تیسرے جب سارے خیمے جل گئے تو ایک مرتبہ مجھے ایک ظالم نے مجھے جب دوڑانا چاہا تو میں خاک کربلا پہ گر گئی، مجھے نہیں پتا چلا. اور جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا میرے پاس میری پھوپھی کھڑی تھی. میں نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں کوئی چادر دے دو. زینب نے رو کے کہا بیٹی سکینہ ارے جو تیری حالت ہے وہی پھوپھی کی حالت ہے. ارے جب میں نے پھوپھی کو دیکھا تو پھوپھی کے سر سے خون بہ رہا تھا. ظالموں نے میرے پھوپھی کو نیزوں سے مارا تھا. میری پھوپھی آواز دے رہی تھی فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار اس مظلومہ، اس ستم زدہ، اس زخمی بی بی کا واسطہ ہے جسے کربلا سے شام تک مارا گیا. اس پیاسی بچی کا واسطہ ہے جو اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی، بابا نہیں آیا، پرسے کے بدلے تماچے مارے گئے. اس یتیمہ مظلومہ ستم زدہ بچی کا واسطہ. تمام خواتین و حضرات کی دعا کو مستجاب فرما، جو بیمار ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. یہ جعفری ادارے جعفریہ کو مزید ترقی عنایت فرما. جو حضرات دعائیں لے کر آئے ہیں تجھے سکینہ کے رخسار پر لگے ہوئے زخموں کا واسطہ ہے، اس بی بی کا واسطہ ہے جو زندان میں تڑپ تڑپ کے مر گئی، بابا کو بلاتی رہی بابا نہیں آئے. اس مظلومہ کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما. ماتم حسین.
ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا آ رہی ہے در و دیوار سے رونے کی صدا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا ہائے جلتی ہے زمین آگ اگلتی ہے زمین کوئی سایہ بھی نہیں کوئی سایہ بھی نہیں کوئی سایہ بھی نہیں آبلے پر گئے پیروں میں بدن تپنے لگا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا دیکھ کر بیٹے کی حالت تو تڑپ اٹھتی ہے ماں یہ بھی ہوتا ہے گمان یہ بھی ہوتا ہے گمان یہ بھی ہوتا ہے گمان آ نہ جائے کہیں بیمار کو رستے میں قضا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا تازیانے کبھی مارے کبھی پتھر مارے ہائے شہ کے پیارے ہائے شہ کے پیارے ہائے شہ کے پیارے کس قدر زخمی مسافر پہ ہوئی جور و جفا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا شمر سے بال سکینہ کو چھڑائے کیسے جان بچائے کیسے جان بچائے کیسے جان بچائے کیسے ہتکڑی ہاتھ میں ہے توق میں جھکڑا ہے گلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے
مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پر غریب جس گھڑی قبر حسین پر یہ کہہ کے روئے قبر پہ سجاد نوح گئے کہ روئے قبر پہ سجاد نوح گئے بابا سنو غریبوں سے اب حالت سفر سنو غریبوں سے اب حالت سفر امت نے بے وطن کو پھرایا ہے در بدر زینب دیار شام میں جب ننگ سر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی رے مقتل سے ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تھی رسن ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تھی رسن بابا معاف کرنا نہ ہم دے سکے کفن ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے شہیدوں کے سب بدن بٹ چکے تھے شہیدوں کے سب بدن کون خون میں ڈوبے نظر آئے قصد اولاد فاطمہ سر ماتل بکھر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی مقتل سے اس طرح سے گزارا گیا ہمیں اس طرح سے گزارا گیا ہمیں خون کے سمندروں میں اتارا گیا ہمیں سمندروں میں اتارا گیا ہمیں بابا ہر ایک گام پہ مارا گیا ہمیں ہر ایک گام پہ مارا گیا ہمیں باغی کی آل کہہ کے پکارا گیا ہمیں رنجا عالم کی تیغ جگر میں اتر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی کوفے کی شاہزادی پہ پتھر برس گئے کی شاہزادی پہ پتھر برس گئے بابا
लोग درندوں میں پھنس گئے شریف لوگ درندوں میں پھنس گئے سادات عزتوں کی نظر کو ترس گئے عزتوں کی نظر کو ترس گئے بازار شام آیا تو مجمع میں دھس گئے میں کس سے پوچھتا میری حرمت کدھر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بازار شام اور وہ لوگوں کا اجتہاد اور وہ لوگوں کا اجتہاد ایسے میں شمر لیتا تھا سیدانیوں کے نام شمر لیتا تھا سیدانیوں کے نام اس شام میں ہوا تھا کثیروں کا قتل عام میں ہوا تھا کثیروں کا قتل عام کوئی نہ تھا جو کرتا ہمارا بھی احترام قاتل ہی دکھ رہے تھے جہاں تک نظر گئی بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی دربار شام کی تو مصیبت عجیب تھی شام کی تو مصیبت عجیب تھی بابا مجھے لگا کہ قیامت قریب تھی مجھے لگا کہ قیامت قریب تھی فضا کے حامی آ گئے وہ خوش نصیب تھی کے حامی آ گئے وہ خوش نصیب تھی آئے مگر غریب کی بیٹی غریب تھی رسوائی شام کی ہمیں برباد کر گئی بابا بابا مسافروں کے قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں کے قیامت گزر گئی زندان شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا عمار باب کرنے لگی گریہ و فغان باب کرنے لگی گریہ و فغان ایک کربلا کے بعد ہوئی ایک کربلا کے بعد ہوئی ایک کربلا زندہ کے در سے دیتی تھی آمو کو جو صدا آخر یہی ہوا کہ سکینہ بھی مر گئی بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا مسافروں پہ قیامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نماز کا ٹائم